اعزاز صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا جی، پاکستان کا رول، فیلڈ مارشل کی امریکی صدر کو کال اور پاکستان اور ایران کے مابین جو اس وقت ایک پیغام رسانی کا اور رابطہ سازی کا ایک ذریعہ ہے، اس کے اوپر پہلے تو آپ اپنا کچھ تجزیہ دے دیں تاکہ ہمیں بات آگے بڑھانے میں کچھ مدد مل جائے۔ جی شکریہ ندیم صاحب. پاکستان کا جو کردار ہے یقیناً قابل ستائش ہے. بہت سارے لوگوں نے بڑی ہرزہ سرائی کی کہ پاکستان پھنس گیا ہے، پاکستان کے لیے مشکل ہے. کوئی مشکل نہیں ہے جب نیت ٹھیک ہو. پاکستان کیا چاہتا تھا؟ پاکستان یہ چاہتا تھا کہ ایران ہمارا ہمسایہ ہے، سعودی عرب اور دوسرے ممالک جو ہیں ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں، ان کے درمیان جنگ نہیں ہونی چاہیے، اور وہی کردار ہم نے ادا کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے ایک سال سے پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میدان میں، اس ضمن میں بڑی قابل ستائش رہی ہے. اور اسی وجہ سے آج پاکستان کی ایران بھی تعریف کرتا ہے، خلیجی ریاستوں کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہیں، اور امریکہ بھی کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو یہ کردار جاری رکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ کسی ایک فریق کے حق میں جنگ میں شریک ہو جائے. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور ہمیں جنگ رکوانی ہے. اس کا امپیکٹ پوری دنیا پہ ہے، پاکستان پہ بھی ہے، اور خصوصاً ان ممالک کے اپنے اندر بڑی تباہی ہو چکی ہے. ابھی تو خلیجی ریاستیں جنگ میں شریک نہیں ہوئی. اگر یہ شریک ہو گئی کسی موقع پر، جس طرح کہ اسرائیل چاہتا ہے، تو پھر میں دیکھ سکتا ہوں کہ وہاں بہت زیادہ تباہی کا دائرہ پھیل جائے گا. اس لیے بہتر ہوگا کہ یہ ساری پارٹیز کے لیے کہ یہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی قسم کا سمجھوتا جو ہے وہ کر لیں، امن کی طرف چلیں. امریکہ نے جو البتہ شرائط لگائی ہیں وہ بہت ہی زیادہ سخت شرائط ہیں. مجھے یقین تھا کہ ایران ان کو نہیں مانے گا، اور ایران نے بھی اپنی اسی قسم کی شرائط پیش کر دے گا کہ جی آپ ہمارے لیے اکنامک سینکشنز بھی اٹھائیں، بیسز جو علاقے میں آپ نے رکھے ہوئے ہیں سارے واپس لے کے جائیں، اسرائیل کے اوپر سے ہاتھ روک لیں، وغیرہ وغیرہ. لیکن ڈپلومیسی جو ہے وہ جاری رہنی چاہیے، اور اس کے ذریعے کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کوئی کامن گراؤنڈ جو ہے وہ ڈھونڈنی پڑے گی، اور میرے خیال میں ڈھونڈنی چاہیے. اور پاکستان اگر اس میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے احسن ہوگا. اعزاز صاحب، عراق کے معاملے میں امریکہ نے جس طرح کی پابندیاں لگائی تھیں، امریکہ اور یورپ نے مل کے اس کے اوپر سینکشنز بھی رکھی، اس کے اوپر وہ بچوں کا آتا ہے کہ لاکھوں بچوں کی اموات ہو گئی کیونکہ بر وقت وہاں ادویات یا خوراک ان کو میسر نہیں تھی. اگر تو اس قسم کا رجیم امپوز کرنے کی ایران کے اوپر کوشش کریں گے تو پھر تو اس سے بہتر ہوگا کہ ایران لڑ کے مر جائے تو زیادہ بہتر ہے، بجائے اپنے 5-7 لاکھ بچے جو ہیں وہ بھوک اور افلاس کے ہاتھوں مروانے کے. تو اس معاملے میں کوئی طریقہ کار تو انہیں وضع کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے ایرانین جو میزائل پروگرام ہے، جو بیسیکلی وہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے میزائل پروگرام انڈیا سپیسیفک ہے، تو ان کے اسرائیل سپیسیفک ہے، انہیں امریکہ میں جا کے وہ میزائل نہیں مارنے. تو اگر اپنا ایران وہ میزائل پروگرام گیو اپ کر دے تو پھر بھی اس کی سروائیول جو ہے وہ کوسچنیبل ہو جائے گی، وہ کمپرومائز ہو جائے گی. تو کیا کرے گا ایران، کیسے آگے بڑھے گا؟ کبھی نہیں کرے گا جی اس کے اوپر کمپرومائز، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ اسی سے تو اس کی بچت ہے. اور میں ایڈمرل صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ امریکہ نے یہ کیلکولیٹ ہی نہیں کیا تھا کہ اگر اسٹریٹ آف ہارمز وہ بند کر دے تو ہم اس کو چھڑائیں گے کیسے. وہ اپنی جو وار گیمنگ کی ہے اس کے بھی ریزلٹس فج کر کے انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ امریکہ کے صرف یعنی جو دھمکی ہے وہی کافی ہوگی. وہ جب انہوں نے اپنا ابراہم لنکن والا جو شروع کیا تھا بحری بیڑا بھیجنے کا، اور ادھر سے جنرل فورڈ والا شروع کیا بحری اوکیانوس میں، تو انہوں کا خیال تھا ایران تو ڈر جائے گا ایک دم سے کہ وہ بحری بیڑے آ رہے. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا. اس وجہ سے میرا نہیں خیال کہ امریکہ کی جو کیلکولیشنز رہی ہیں ابھی تک وہ صحیح ثابت ہوئی ہیں. دوسری طرف جو عراق والی مثال یہاں اس لیے نہیں ہو سکتی، یہ پاکستان سے 2 گنا اس کا رقبہ ہے، اور یہ ملک کے اندر بڑی ڈیپتھ ہے اس کے اندر. اور وہاں پہ مجھے یاد ہے جب ہم رہا کرتے تھے 5-6 سال، تو وہاں جس طرح کی سبزیاں پھل وغیرہ فراوانی سے ملتے تھے، وہ اس طرح ان کو بھوکا نہیں مار سکتے ہیں اس ملک کو. تو ایران کو میرے خیال میں گراسلی مس انڈر ریٹ کیا. اب سوال یہ ہے کہ کیا ایران کے پاس ابھی بھی وہ صلاحیت موجود ہے؟ امریکہ کی طرف سے بات چیت کا جو انڈیا ہے وہ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے ہاں شاید اب ضرورت پڑ گئی ہے کوئی پاز کی تاکہ انٹرسیپٹرز بنائے جا سکیں. اور لیکن ایران کی طرف سے ان شرائط کو، امریکہ کی شرائط کو ریجیکٹ کرنا، مسترد کرنا، یہ شو کرتا ہے کہ ان کے پاس وہ ابھی بھی میزائل اور ڈرونز کا ذخیرہ موجود ہے. تو اس لحاظ سے تو پھر ایران کا اپر ہینڈ ہو گیا. اب اگر جب کوئی بات چیت کسی سٹیج پہ ہوتی ہے، پہلی سٹیج پہ تو وہی ہوگی کہ میکسیملسٹ پوزیشنز ایک دوسرے کی رد کر دے. لیکن میرے خیال میں جو بات چیت الٹیمیٹلی نکلے گی
وہ یہ نکلے گی کہ ایران جو ہے وہ ابنائے ہرمز کو تھوڑا بہت ریلیکس کرے، اور ان لیو آف دیٹ امریکہ ان کے اوپر جو سینکشنز ہے وہ ختم کرے. گویا اس کے اراؤنڈ کوئی نہ کوئی وہ بلڈ ہو سکتا ہے، لیکن ناٹ ایٹ دس سٹیج، ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا. لیکن اس کے لیے کوششیں بہرحال امن کے لیے جاری رہنی چاہیے. اعزاز صاحب، ایک خدشہ جو بار بار پیدا ہوتا ہے وہ نیتن یاہو کے حوالے سے ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا آپریشن یا کوئی ایسی کارروائی کرے کہ جس سے سعودی عرب یا یو اے ای یا کوئی اور علاقے کا ملک، سعودی عرب اور اگر ایران کی آپس میں کسی وجہ سے براہ راست آپس میں کلیشز شروع ہو جائیں تو یہ سب سے زیادہ اسرائیل کے مفاد میں جاتا ہے. اور سب سے زیادہ مجھے خوف اسی چیز کا آتا ہے کہ کچھ ایسا نہ ہو جائے. سعودی عرب کے پاس ملٹری مائٹ اچھی خاصی موجود ہے، وہ جواب دے سکتا ہے، ریسٹرینٹ رہے تو بہت ہی اچھی بات ہے. تو لیکن یہ وہ صورتحال ہے جو مجھے لگتا ہے نیتن یاہو کوئی نہ کوئی ایسی کارروائی کر کے اس جنگ کی کہیں شکل نہ بدل دے. اعزاز صاحب. جی ان کی کوشش تو تھی، آپ کو یاد ہوگا تو پہلے انہوں نے رامکو پہ حملہ کیا، وہ بھی پتہ چلا ایران نے نہیں کیا ہوا تھا. پھر ڈیگو گارشیا بھی لیٹسٹ کیا ہوا ہے، وہ بھی پتہ چلا کہ ایران نے نہیں اسرائیل نے کیا تھا. ترکی کو انوالو کرنے کی کوشش کی، آذربائیجان کو. تو یقیناً اسرائیل کی خواہش تو یہی ہے کہ یہ دونوں خلیجی ریاستیں اور ایران آپس میں اتنا لڑیں کہ ایک دوسرے کو کمزور کر دیں، اور پھر ان کے اپنے گریٹر اسرائیل کی راہ ہموار ہو جائے. لیکن خلیجی ریاستوں نے درست کیا ہے یہ قدم کہ انہوں نے ابھی تک یہ ریسٹرینٹ شو کیا، انہوں نے یہ کام نہیں کیا. اور اگر وہ خدا نہ خواستہ غلطی سے اگر وہ شامل ہو جائیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے تمام جو سویلین علاقے ہیں، ان کے ڈی سیلینیشن پلانٹ ہیں، ان کے آئل فیسلٹیز ہیں، یہ سب کی سب زد میں آ جائے گی. پھر تو یہ پتہ نہیں کتنے دہائیوں تک پیچھے چلے جائیں گے یہ علاقے. اس لیے ان کو بالکل اس میں نہیں آنا چاہیے، سعودی عرب کو بھی نہیں آنا چاہیے. اور پاکستان کا کہنا صحیح ہے سعودی عرب کو اور ایران کو کہ جناب یہ جنگ جو ہے یہ اسرائیل کے حق میں جائے گی، آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی. ایک اور جو بیچ میں ایلیمنٹ ہے وہ بھارت کا ہے. بھارت کے لیے کافی زیادہ اس وقت امبیرسمنٹ ہو رہی ہے، کیونکہ اس نے جنگ سے ایک دن پہلے 2 دن پہلے اپنی سائیڈ چوز کر لی اسرائیل کی طرف، اور نہ اس نے غزہ کے اوپر جو جینوسائیڈ ہوا اس کا ذکر کیا. اس کا خیال تھا کہ امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پہلے اسرائیل کا راستہ لیا جائے، لیکن ان دی پروسیس اس نے یہ نقصان کر دیا اپنا کہ یہاں پہ اب اس کی کسی قسم کی کوئی اس کا رول نہیں ہے. اور پاکستان کے لیے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایران کی طرف سے مکمل خیر سگالی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے پچھلے سال کی جو 12 روزہ جنگ اور ابھی بھی. تو ایک لحاظ سے پاکستان کو شکر ہے کہ ایک بہت فائدہ ہوا ہے، بھارت کو اس لحاظ سے مشکل. میرے خیال میں پاکستان نے یہ جو اصولی سیاست کی ہے، سفارتکاری کی ہے، جس میں ہم نے ہر قسم کی جارحیت کی مخالفت کی ہے اور امن کے لیے کوشش کر رہے ہیں، یہ اس لحاظ سے پاکستان جو ہے نا، ایک لحاظ سے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ قابل ستائش، اور اس کا ہمیں جاری رکھنا چاہیے. کسی صورت میں بھی سعودی عرب کو یا میں سمجھتا ہوں باقی گلف ریاستوں کو بھی اس جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہیے.